अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, रात के मुराद सईद का एक बहुत ही खतरनाक किस्म का वीडियो पैगाम जो है वो मौसूल हुआ है। तो इमरान खान के वो राइट हैंड हैं। इमरान खान के बाद अगर किसी से उम्मीद की जा सकती है तो वो सिर्फ मुराद सईद साहब हैं। तो आइए पहले मुराद सईद साहब का बहुत ही खतरनाक किस्म का वीडियो पैगाम सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रवा सलूक, ज़हनी अजियत और उनके सेहत के हवाले से खदशात को जिस तरह नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक है। रिजीम चेंज ऑपरेशन से लंदन प्लान तक आपको मैं बारहा बता चुका हूँ कि इनके मुताबिक मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में इमरान खान नहीं था और नहीं है। आप सब गवाह हैं कि अपने इन मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए इमरान खान को जान से मारने की मनसूबा साजी हुई, डेथ ट्रैप बिछाया गया, उन पर हमला हुआ, गोलियां चलाई गई और फिर मुर्सी के तर्स का मंसूबे का भी इंकिशाफ हुआ जो गुज़श्ता 2-2.5 सालों में होता आया है। इसके फाइनल राउंड का आगाज हो चुका है। एक तरफ इमरान खान के हवाले से धमकियामेज पैगामात, दूसरी तरफ जेल में जारी जबर, लेकिन चालाकी से इसको नॉर्मलाइज करके आप सबको बेमकसद बहसों में उलझाया जा रहा है। इसलिए अपना फोकस रखें। कभी बयान दागा जाता है कारकुनान को तसल्ली देने के लिए कि बातचीत हो रही है, कभी अदालती फैसलों के बाद रिहाई को अपने लिए गुडविल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करके कौम को उम्मीद दिलाई जाती है, कभी पार्टी के अंदर तकसीम, कभी बयानात को बढ़ा चढ़ाकर सामने लाया जाता है, कभी बज़ाहिर पीटीआई के हमदर्दों के जरिए सोशल मीडिया पर नई बहस का आगाज होता है। लिहाजा मेरे पाकिस्तानी और ख़ासकर तहरीक के जो एक्टिविस्ट है, जो कारकुनान है, उनके सामने मैं चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। आप इमरान खान की फोर्स है, आप इमरान खान की ताकत है, कोई और मानी नहीं रखता। आपका तर्ज अमल और आपका फोकस मानी रखता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फैसला सड़कों पर होना है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, अपोजिशन लीडर, पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा बारहा इशारा दे चुके हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। इसका वक्त और तफसील अमल इमरान खान से मुशावरत के बाद पॉलिटिकल कमेटी देगी। ट्विटर पर ऐलान करने से पूरा मुल्क बाहर होगा, ऐसे नहीं होता। तहरीकों के पीछे पूरी वर्किंग होती है। अब सवाल ये होना चाहिए और ये होगा, इस वर्किंग में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नंबर 1, बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब ग्राउंड पर भी मुतहर्रिक है। मतलब सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी मुतहर्रिक है। अपनी एक्टिविज़म को ऑर्गेनाइज करें। अपने ज़िले में हम ख्याल लोगों की लिस्टें बनाए, उनसे राब्ते बढ़ाए। एहतिजाज के काल के बाद जब आप बाजार में पम्पलेट्स तकसीम करने लगे तो जो लोग एहतिजाज में शिरकत करने में दिलचस्पी रखते हो या इजहार करें, उनके नाम अपनी लिस्टों में शामिल करें। मैं हमेशा यही करता था जब भी बाज़ारों में कैंपेन करता था। फिर हर इलाके और बाज़ार की अलग टीमें बनाए जो लोगों को मोबलाइज करें, मुत्तहिद करें, इन्हें जिम्मेदारियाँ दें और एहतिजाज के दिन इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपने साथ उन सब लोगों को काफिले की सूरत एहतिजाज में ले आए। नंबर 2, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अपनी तवानाई और कीमती वक्त प्रेडिक्शंस पर ज़ाया ना करें। यकीन माने आपकी पेशेनगोइयाँ किसी के फ़ायदे में नहीं है। हर इवेंट और हर मामले पर नी जर्क रिएक्शंस देने से इज्तिनाब करें। अगर आप रिजीम चेंज ऑपरेशन और लंदन प्लान की मालूमात आपके पास है और आप इस ग्रेटर गेम को समझ चुके हैं, तो फिर हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर खुशी का इजहार या मायूस ना हो। रोज़ रोज़ नए शोशे आपको मकसद से हटाने के लिए छोड़े जाते हैं। मीडिया कंट्रोल्ड है, प्रोपेगेंडा उरूज पर है, मालूमात महदूद है। अकलूती रुकावट आप है। आपकी तवज्जो हटने का मतलब है कि इनके नापाक अज़ाइम के उसूल की तरफ पेशकदमी। इमरान खान की रिहाई, जबर के खिलाफ और आईना कानून की बालादस्ती सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी जिंदगियाँ इस पर मुनहसर है। ये बात जहन नशीन कर लें। सिर्फ वक्त का फ़र्क हो शायद। नाकामी की सूरत में अंजाम हम सबका एक ही होगा और पहले जाने वाला शायद फ़ायदे में ही रहे। नंबर 3, मुंतखब अराकीन। मुंतखब अराकीन इसम्बली क्या कर सकते हैं? फैसला करें सबसे पहले। इन 8 महीनों में इस इसम्बली से अवामी फलाह का कौन सा ऐसा काम हुआ है कि जिससे आपका
بظاہر مفاہمانہ طرز عمل جسٹیفائی ہو سکے، قانون سازی تک اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور آئین کا چہرہ مسخ کر کے اپنے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار کی ایک آدھ تقریر اور ایونٹ ٹو ایونٹ احتجاج کی بات نہیں ہے، آپ کی قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے، اور پوری ایوان میں آپ ہی ہے جو قوم کے نمائندہ، ان کے جذبات کے ترجمان ہیں۔ آپ کا لیڈر ناحق قید میں ہے اور آپ خود بدترین فسطائیت کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بزنس ایز یوزول کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کے لیڈر کی آپ کے گھروں کی خواتین تک کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ کی لیڈر سے لے کر کارکنان تک قید میں ہے، کیسے چل سکتا ہے یہ بات؟ آپ چلنے کیسے دے رہے ہیں جب خبر آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں اس قسم کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے خدشات ہیں؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ہم بزنس ایز یوزول ہونے دیں۔ اس ایوان میں 2013 میں جو الیکٹ ہو کے آئے تھے، اگر وہ موجود ہو تو ان سے گزارش ہے کہ عمران خان جب ہم صرف 34 اراکین اسمبلی تھے اس وقت ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور کس طرح یونائٹ ہو کے ہم پارلیمنٹ میں ہر اہم ایشو کو اٹھاتے تھے۔ اس وقت تو قوم کی امید عمران خان کی بات ہے، لہٰذا فیصلہ کریں۔ نمبر 4، ٹاک شوز اور جو پارٹی کے ترجمان ہیں۔ ٹاک شوز کی ضرورت یاد رکھے اس وقت آپ ہیں۔ مخالفین تک کا ایک پروگرام، ایک ویلاگ عمران خان کے ذکر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کسی چینل کو، کسی اینکر کو عمران خان کے اوپر ہونے والے ظلم پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ ان کا نام، ان کی تصویر دکھانے میں اگر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ہم ٹاک شوز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے بیانیے یا اپنی لیڈر یا اپنے کاز کو اس سے کیا فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شکلیں وہاں پہ دکھانے جائیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، جس طرح عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ جب بھی آپ ٹاک شو میں شرکت کریں اور وہاں سے اٹھے تو آپ ذہن میں کلیئر ہو کہ آپ اپنے پارٹی، اپنے کاز، اپنے نظریے، جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے، اس کے حصول کے لیے آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تو اسی سوچ کے ساتھ آپ وہاں پہ جائیں۔ ولیج کونسل، زون کونسل اور جتنے کارکنان گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ تو خود ہمیشہ شرکت بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اب عادت ہو گئی ہے خود ہی میسج کر کے آپس میں بیٹھ جانے کی۔ تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کے علاوہ بھی لوگوں کا لیڈر ہے، یہ ملک تحریک انصاف کے کارکنان کا صرف نہیں، پاکستان کی عوام کا بھی اتنا ہی ہے۔ لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کو موبلائز کریں۔ فائنل کال کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب بھی پارٹی کی طرف سے احتجاج کی کال ہو تو صرف کارکنان اور ممبر شرکت نہ کرے بلکہ لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کو بتائیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے اور کیسے ایک شخص ان کے حق کی خاطر تنگ و تاریک کوٹری میں قید ہے۔ پی ٹی آئی وکلا تنظیموں کا ہر نمائندہ ممبر اپنی ساتھیوں کو جھنجھوڑے عدالتی نظام کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، فیصلوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، قوانین بوٹ کے نوک پر ہے، آپ کا کولیگ لاپتہ ہے۔ روز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرے، کڑے ہو جائے، لوگوں کو موبلائز کرے، اور جتنے بھی نوجوان وکلا ہے جو بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے یا عمران خان کا نام ان کے ساتھ لگا، وہ اب لیڈر بن چکے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں۔ آپ خود وکلا کنونشن کریں، کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ جب بھی عدالتوں میں پیش ہو اور عمران خان جو اس وقت حق قید ہے، عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے اکٹھے آواز اٹھائے، پریس کانفرنسز کرے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ بات ہونے نہ دیں، تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے 2 سوال اور ہوتے ہیں، ایک یہ کہ قوم کیا کر سکتی ہے، تو قوم سے تو اتنا کہوں گا کہ میرے پاکستانیوں، عمران خان جیل میں تھے جب الیکشن آیا، نشان چھین لیا گیا تھا، نمائندوں کا اور امیدواروں کا علم تک نہیں تھا، لیکن آپ ہی تھے جو ڈھونڈ کے ہزاروں نشانات آپ نے ازبر کر دیے تھے، آپ ہی تھے جو اپنے نمائندوں کو خود ڈھونڈ رہے تھے، آپ ہی تھے جو انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ آپ، یہ پاکستانی قوم پولیس اسٹیشن پہ کھڑی رہی، آپ لوگوں نے پوری انتخابی مہم چلائی اور آپ نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو جتوایا تھا۔ اس وقت بھی خاص کر کے 2 مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ، وہی موٹیویشن چاہیے، وہی عزم چاہیے، وہی جذبہ چاہیے کہ جب بھی عمران خان یا پارٹی کی طرف سے کال دی جاتی ہے، اگر آپ کے شہر میں ہو تو آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس پر آپ نے آواز اٹھانی ہے، اگر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ادھر آواز اٹھانی ہے، اور جب فائنل کال آئے
آپ نے خود اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اپنی لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے اس میں شرکت کرنی ہے۔ دو اور سوال جو سوشل میڈیا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ لیڈ کون کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ظلم کے خلاف کھڑا رہا، مشکل میں کھڑا رہا، وہ لیڈر بن چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو بھی تحریک انصاف کے کمیٹیز کے ممبران ہیں یا ایوانوں میں ہیں یا جو قیادت عہدوں پر ہے، وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے۔ لہٰذا جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آئے تو یہ بحث شروع نہ کرے کہ لیڈ کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا یا مجھے جب موقع ملے گا۔ جب پارٹی کی طرف سے جمعے کا دن کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج کرے تو آپ اپنے شہر اپنے حلقے میں احتجاج کر کے دکھائے اور سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائے۔ جب بھی اسلام آباد کی یا بڑے جلسوں کی کال آتی ہے تو اپنے حلقے سے سب سے پہلے قافلہ لے کے آئے، بڑی تعداد میں اس میں شرکت کرے۔ اور پھر سوال لیڈرشپ کا نہیں ہوتا کہ لیڈ کون کرے گا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آتی ہے کہ فلاں دن احتجاج ہوگا تو میرے حلقے میں ویر و پوشے کے باوجود صرف ضلع کی سطح پہ احتجاج نہیں ہوتا بلکہ ہر صوبائی حلقے کی سطح پر احتجاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سنجانی جلسہ ہو، اسلام آباد ڈی چوک جلسہ ہو، چاہے سوابی ہو چاہے لاہور ہو، اس میں پہلے اپنے قافلوں کو، اپنے حلقے سے قافلوں کو انشور کراتا ہوں، پھر اس کے بعد جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں جو لوگ نکال کے لا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جہاں بھی ایونٹ ہوتے ہیں مقامی لوگ عمران خان کے نام پہ نکل آتے ہیں، لیکن جو دور سے لوگ لے کے آتے ہیں بعد میں ان سے رابطہ کرتے ہیں، بعد میں نوجوانوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے